نفرت ہمیشہ شرمندہ رہتی ہے، نفرت ہمیشہ شکست کھاتی ہے، اور جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں جیتنا ہے تو محبت کرنا سیکھ جاؤ، اگر دنیا میں جیتنا ہے تو محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ اگر ہم سچی محبت ہر ایک کو دیں گے تو نفرت کرنے والا ایک نہ ایک دن ضرور چل کر ہمارے پاس آئے گا، اور وہ نہ آئے تو قدرت اس کو لائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس واقعے کے اینڈ پر جب پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کنویں میں ڈالنے والے کیسے مجبور ہو کر کے پہنچے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رخصت ہوئے روتے ہوئے، اور ادھر وہ لوگ واپس گھر چلے گئے۔ گھر میں ماحول تھا ایک غم کا، ایک سوگ کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو بس یہی کہتے تھے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ قرآن پاک کی آیت فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، او کما قال، میں نے تو صبر ہی کرنا ہے اور میرا مددگار اللہ ہے۔ صبر کا اجر بھی بہت بڑا ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا تو لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی صبر کیا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس حالت میں اردن سے، ملک شام سے اس حالت میں اب مصر جا رہے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اس انداز سے یہ قافلہ چلا۔ پھر قافلے والوں کو تھوڑا سا رحم آیا تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ جب راستہ چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کی قبر آئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں پر گرا دیا، ماں کی قبر پر گرا دیا، اور پھر بہت آؤ فغاں کی قافلہ آگے چلا گیا۔ یہ ماں کی قبر پر روتے رہے، ماں دیکھو آپ کے بیٹے کا حال کیا ہے، کیا کیفیت ہے آپ کے بیٹے کی، کیا کیفیت ہے، کیا صورت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر قبر سے آواز بھی بڑی دردناک آئی۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا، یہ ماں کی قبر پر آہو فغاں اور فریاد کر رہے تھے کہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ملیح ابن اسود اسی کے سپرد کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اس غلام کی نگرانی تم نے کرنی ہے۔ تو اچانک اس نے چلانا شروع کیا ملیح ابن اسود نے کہ وہ شامی غلام جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اب چونکہ بھائیوں نے جو کہہ دیا تھا کہ یہ بھگوڑا ہے، معاذ اللہ کام چور ہے وغیرہ وغیرہ، اب انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا وہاں، تو شور ہو گیا قافلے میں کہ وہ بھاگ گیا۔ تو مالک بن زاران نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بھگوڑا ہے، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو جب نکلے تو دیکھا کہ وہ ماں کی قبر پر آؤ فوگاں کر رہے تھے۔ ملیح ابن اسود نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ کہا میں بھاگا نہیں تھا، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ میں نے سوچا کہ اب ملک شام سے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، نہیں آؤں گا، تو کم از کم آخری بار ماں کی قبر پر سلام تو پیش کر لوں۔ اس نے کہا نہیں تم بھاگ گئے تھے۔ تو کہا بھاگنے والا بیڑیاں پہن کر تھوڑی بھاگتا ہے، بھاگنے والا توق ڈال کر کے تھوڑی بھاگتا ہے، کڑیاں، میں تو یہاں موجود ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ زوردار ایسا ڈنڈا مارا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے تو ان کا بے ہوش ہونا تھا
کہ ادھر ایک سیاہ ابر نمودار ہوا اور اولے پڑنے لگے ان کے سروں پر. جب اولے پڑنے لگے تو مالک بن زعران نے کہا کہ تم میں سے کسی سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ یہ اولے پڑ رہے ہیں. تو اس وقت ملح ابن اسود نے کہا کہ میں نے یہ غلام کو مارا، میں نے اس کو، یہ عبرانی غلام کو میں نے مارا. تو جب میں نے اس کو مارا تو اس کے ہونٹ سے کچھ، اس نے اندر ہی اندر کچھ کہا تھا، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو آپ ہوش میں آئے تو انہوں نے منت کی کہ ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی. تو آپ نے دعا کی تو وہ بادل ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد اولے پڑنا بند ہو گئے فوراً. اور قافلے والوں کی نظر میں عزت آپ کی حقیقت بے نقاب ہو گئی. پھر انہوں نے بیڑیاں بھی نکال لی، ہتکڑیاں بھی نکال لی، توق بھی نکال لیا. اور اب جو ہے وہ غلاموں والا لباس بھی اتار کر کے اب جیسا لباس اور لوگ پہنے ہوئے تھے ویسا لباس پہنایا حضرت یوسف علیہ السلام، اور آپ کی سواری کو بالکل آگے کر دیا کہ یہ عبرانی غلام اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اس کو آگے ہی رہنا چاہیے. دیکھیے اہل اللہ پہ تھوڑی دیر کے لیے مصیبت آتی ہے لیکن پھر وہ فوراً چلی جاتی، لیکن اس میں آؤ فغاں اور معاملات نہیں، چیخ پکار نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہضم کرنا چاہیے. اور مصیبتیں دینے والا بھی وہی ہے اور راحتیں دینے والا بھی وہی. بہت پیارا سا واقعہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمود نے اپنے دربار میں کڑوے پھل تقسیم کر دی. تو جتنے درباری اور وزراء اور عمرا تھے سب نے منہ ٹیڑے کرنا شروع کیے، لیکن ایک بندہ تھا جسے ایاز کہتے ہیں. ایاز اس کو شوق سے چبا چبا کے کھا رہا تھا، مسکرا مسکرا. کوئی نہیں کھا رہا ہے، ایاز ہی اکیلا کھائے جا رہا ہے. اور محمود نے کہا کہ ایاز یہ پھل تجھے کڑوے نہیں لگتے؟ تو ایاز نے کہا کہ کڑوا تو ہے لیکن جن ہاتھوں سے زندگی بھر میٹھے کھائے اگر ایک دن اس نے کڑوا دیا تو شکایت کیسی؟ شکایت کیسی ہے کہ وہ مٹھاس کو یاد کر لو تو یہ کڑواہٹ ہلکی ہے. تو جس رب نے ہمیشہ نعمت ہی دی ہے اگر کبھی وہ مصیبت دے دے تو پھر ہنگامہ کیسا، آؤ فغاں کیسا. جب بھی کوئی ہم سے خیریت پوچھتا ہے تو ہم یہ کہتے بہت پریشان ہیں. پریشان ہی ہے، ہمیشہ پریشان. ارے اللہ کے بندو کبھی تو اس کا شکر ادا کرو. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، پھر پریشانی کس چیز کی؟ اور نہیں کچھ کہہ سکتے ہو صرف الحمدللہ ہی کہہ دیا کرو. بڑی نعمتیں اس کی، کسی ایک نعمت پر گفتگو ہو تو بھی بہت وقت درکار ہے. تو بہرحال آگے کر دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہ پہنچے بلسان. مصر جاتے ہوئے شہر بلسان پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بلسان والوں نے اتنی جلدی میں، عجلت میں، ارجنٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے ہم شکل بت بنا لیے. ان کے ہم شکل بت بنا لیے اور اسی کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. کم و بیش 1000 سال تک وہ اس کو پوجتے رہے. پھر بلسان سے آگے یہ قافلہ نکلا. تلبسان پہنچا اور پورا شہر بت پرست تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ بھی عجیب بات، کسی نے دیکھا تو کافر ہو گیا، کسی نے دیکھا تو مسلمان ہو گیا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ.
اللہ جس سے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ اور آگے چلا، یہاں تک کہ سجستان پہنچا۔ یہ قافلہ شہر قدس پہنچا، بیت المقدس۔ تفسیر سجستانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب قدس میں یہ قافلہ پہنچا تو قدس کے امیر کو خواب میں حکم دیا گیا کہ تیرے شہر میں بہترین مخلوق داخل ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تو اس کی میزبانی کر، اس کو اپنا مہمان بنا۔ تو امیر قدس جو ہے وہ اپنی پوری فوج پھانٹا لے کر کے انتظار کرنے لگا کہ کون سا قافلہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ قافلے کو آتے دیکھا تو ایک شخص کے کان میں پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تو مالک ابن زاران کی طرف کسی نے اشارہ کیا، کہا یہ تو ایسا آدمی ہے نہیں کہ جس کی میزبانی کرنے کے لیے، جس کی مہمانی کرنے کے لیے قدرت مجھے حکم دے۔ پھر نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آپ کے چہرے پر پڑی، کہا یہ کوئی خاص چیز ہے، کہ یہ شخص تو سال میں 2 مرتبہ آتا ہے مالک بن زاران، لیکن کبھی حکم نہیں ہوا کہ اس کو گھر لا کے اپنا مہمان بناؤ، یہ بندہ کوئی نیا نظر آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 فرشتے مقرر تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ہرن بھی چلتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک ہرن بھی چلتا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے، تفسیر سجستانی میں آتا ہے کہ یہ جنات تھا لیکن وہ ہرن کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور 2 فرشتے تھے۔ ویسے 2 فرشتے ہر مسلمان کے ساتھ ہیں حفاظت کے لیے۔ اللہ نے بڑا کڑا انتظام کیا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا۔ لوگ کسی گن مشین والے باڈی گارڈ کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ فلاں کے ساتھ تو گن مشین والے باڈی گارڈ ہیں، ارے کبھی کبھی باڈی گارڈ ہی بھون دیتے ہیں، حملہ کر دیں۔ ہمارے باڈی گارڈ ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلے 2 فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک وہ گھر لوٹ نہیں جاتا فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ موت کے سوا ہر حادثے سے بچائے جاتے ہیں۔ موت جو لکھی ہے وہ تو وقت پر آنی ہے، لیکن اس کے سوا ہر حادثے۔ یاد کرو آیت الکرسی پڑھو، نہیں پڑھتے قرآن۔ اتنی عظیم چیز ہمارے پاس ہے، بڑی بڑی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ باڈی گارڈ کو لوگ بڑی بڑی خطیر رقمیں دیتے ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ ہندوستان میں آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کو کیا چھیڑوں۔ ہماری سابق وزیر اعظم کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے، اور بھی پھر اس طرح سے پوری تاریخ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے انتظام قدرت نے کیا ہے۔ جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں وہ مکار نہیں ہیں، فریبی نہیں ہیں، وہ کبھی سوتے نہیں ہیں، ان کو کوئی تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نے کیسے اعزاز عطا کیے۔ لیکن یہاں تو حال ہے کہ ٹاٹا باٹا کرتے گالی گلوچ کرتے ہوئے، غصہ گرمی کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزوں سلام کر کے آیت الکرسی پڑھ کے حضور پہ درود پڑھ کے گھر سے نکلا کرو، انشاءاللہ سلامتی ہی کے ساتھ لوٹو۔ اور ایک بات گھر میں نکلنے اور داخل ہونے کی آگئی تو ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ گھر میں جو سلام کر کے داخل ہو، ایک بار درود شریف پڑھے اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مالدار کر دے گا کہ 7 پشتوں تک بے نیاز ہو جائے گا، بہت مال آئے گا۔ لیکن سب ہے اسلام میں، لیکن کوئی کرے تو سے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کے کلام کی برکت بہت۔ تو 2 فرشتے مقرر تھے حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو فرشتے نے کہا امیر قدس کو کہ یہ شخصیت ہے۔ تو وہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ
آپ کی خدمت کا مجھے حکم دیا گیا ہے. کہا ہاں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ تشریف لے چلیں. لیکن اس نے پورے قافلے کو کہا کہ پہلے آپ سب چلے جائیں, شہر قدس میں داخل ہو جائیں, اور اخیر میں وہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے شہر قدس میں داخل ہونے کا متمنی تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا مہمان ہونے کے لیے تو راضی ہوں, لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اتنے مقدس شہر میں تم لوگ بت پرستی کیوں کرتے ہو, بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو بتوں کی پوجا, میں تمہارے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا ایک شرط پہ چھوڑ دوں گا, بت پرستی ایک شرط پہ چھوڑ دوں گا, اگر میرا بت جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اگر اس نے آپ کو سجدہ کر لیا میں بت پرستی چھوڑ دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں وہ مجھے سجدہ کر لے گا, نہیں. اللہ والوں کی بات بڑی محتاط ہوتی, اس لیے کہ اللہ والوں کی پکڑ بھی جلدی ہوتی. اللہ والوں کی دیکھو سوچ پر اللہ بندوں کی پکڑ نہیں کرتا, لیکن جس کو اپنا بناتا ہے اس کی سوچ پر بھی پکڑ کرتا ہے. یعنی اس کا جو جتنا قریبی ہوتا ہے نا وہ اس کو اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے. دور والوں کو چھوڑتے رہتا ہے نا اور قریب والوں کو پکڑتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں, حالانکہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تم سے, کہ دوسروں کا بچہ اگر نافرمانی کرے چڑھا کر بھاگے کوئی ٹینشن نہیں, اپنا بچہ اگر گھور کے بھی دیکھ لیتے ایک تماچا لگایا جاتا ہے, ابا کو گھورتا ہے. اس لیے رشتہ جو قریبی ہے نا, رشتہ جو قریبی لم یلد ولم یولد, وہ تو اولاد سے پاک ہے. مگر جس کو اپنا یار بنا لیتا ہے پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ کرتا ہے. کیوں پکڑ کرتا ہے؟ کہ چھوٹی پہ پکڑ کروں گا تاکہ بڑی نہ کرے, اور چھوٹی پہ پکڑ کروں گا تاکہ توبہ کر کے پھر میرے قریب ہو جائے. تو اہل اللہ کے بڑے معاملات نازک ہوتے ہیں. ہم جیسے گیرو پڑوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے, ڈھیل دی جاتی ہے. لیکن اللہ والوں کی جلدی سے پکڑ ہوتی ہے. تو کہا یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے سجدہ کرے گا, نہیں کہا اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. دیکھ لے اللہ کی شان, دیکھ لے اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اور اس کے بعد جیسے ہی شہر قدس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قدم رکھا, وہ جو بہت بڑا بت تھا وہ وہاں پر شہر کے پھاٹک پر دروازے پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدہ کیا. اور صرف سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پاش پاش ہو گیا. یعنی آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ خود ہی پاش پاش ہو گیا, اس کا قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر امیر قدس نے دیکھا کہ دور تک ایک بہت بڑا لشکر ہے. اس نے کہا حضرت اتنوں کو میں تھوڑی کھلا سکتا ہوں, یہ کون سا لشکر, یہ آپ کے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے, میں اتنوں کو نہیں کھلا پاؤں گا, میرے گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھا سکوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے کہا یہ کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں, ان کا کھانا سبحان اللہ ہے اور ان کا پانی لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہتے تو سیراب ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ کہتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ دکھا رہا ہے تجھے, دیکھ لے یہ سب میرے ساتھ چلتے ہیں, سب کو نظر نہیں آتے, یہ لشکر اللہ نے میرے ساتھ دے دیا ہے. بہرحال پھر آپ وہاں پر اس کے گھر گئے, اس نے بڑے لذیذ کھانے پکائے, اس میں سے دودھ اور چاول حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پسند کیا. دودھ کے اندر جو چاول پکتے ہیں اس کو پسند کیا, ہم اپنی زبان میں اس کو کھیر کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کو اٹھایا اور اسی میں سے کھایا, اور کھانے کے بعد دیا تو کئی 100 لوگوں نے اس کو کھا لیا, لیکن اس میں سے کم نہیں ہوا. یہ منظر بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال یہ سب دیکھ کر کے امیر قدس نے کیا کیا, یہ فیصلہ کیا کہ مالک ابن زاران تم ہے مسافر, مالک ابن زاران مسافر ہے, چھوٹا سا قافلہ اس کے پاس ہے, میں یہاں کا بادشاہ ہوں, امیر ہوں, اگر میں اس سے چھین لوں یہ غلام, عبرانی غلام جس میں اتنی کرامت اور اتنے معجزات ہیں, تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا, یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. تو اس نے جیسے ہی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھیننا چاہا, چھیننے کے لیے اس نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ
کہ میں مالک بن زاران کو چھیڑتا ہوں، یہ مجھ سے تو میں بک بک کرے گا، بس اسی کو بیس بنا کر چھین لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کی زبان ہی بند کر دی۔ امیر قدس خوب بڑبڑاتا رہا، وہ مسکراتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا، اور اس طریقے سے لے کر کے وہ نکل گیا۔ یعنی اس کو کوئی موقع نہیں ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو چھیننے کا، اس لیے کہ کہیں پہنچانا مقصد۔ قدرت کے فیصلے ہو، کہیں پہنچانا مقصد تھا۔ یہ منزل حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی۔ اب شہر قدس سے نکلے، اسقلان پہنچے۔ شہر اسقلان جب پہنچے تو وہاں کے حاکم کو یہ ساری باتیں، قدس کی ساری باتیں اسقلانی حاکم کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے ہی پلان کر لیا کہ کوئی استقبال نہیں ہوگا، جیسے یہ شہر میں داخل ہوں گے ہم اٹھا لے جائیں گے اس عبرانی غلام کو، قصہ ہی ختم۔ اس لیے کہ اتنی کرامت اور معجزات اس کے اندر ہے تو کچھ کرنا ہی نہیں، صرف اڑا لے جانا، اٹھا لے جانا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسقلان میں یہ قافلہ پہنچا تو حسن یوسف کو دیکھ کر کے پورا شہر بے ہوش ہو گیا، پورے شہر پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ ادھر بے ہوش سب پڑے ہوئے رہے اور ادھر مالک بن زاران حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نکل گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تو شہر عریش میں پہنچا یہ قافلہ۔ اب یہاں ایک خاص بات، بہت عبرت کی۔ شہر عریش میں جب یہ قافلہ پہنچا تو اب یوسف علیہ السلام نے قدس میں کیا ہوا، اسقلان میں کیا ہوا، یہ سب منظر تو دیکھ لیا تھا نا کہ دنیا دیوانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا دیوانی ہے، حسن یوسف وہ ہے کہ دنیا دیوانی ہے۔ اب جیسی عریش آنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ میں پھر ایک خیال آ گیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور شہروں میں جو عزت تھی، جو دھوم دھام تھی، جو استقبال تھا، جو عزت تھی، جو وقار تھا، ابھی دیکھنا جیسے ہی شہر آئے گا کہ شہر کے لوگ پھر میرے حسن کے غلام بن کر کے استقبال کریں گے، تعریفیں ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی۔ جیسے ہی عریش میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ہر آدمی یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہے، وہاں ہر آدمی یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل، اور کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ہر آدمی خوبصورت۔ یہ فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہتے مولا میں توبہ کروں، ہمارے حسن کی وجہ سے عزت نہیں ہے، وہ تو تیرے کرم کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، دیکھو یہ اپنی عبرت کے لیے، ورنہ محبوبوں کو اس طرح کروا کر ہم جیسے گنہگاروں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بھی عزت اپنے فن کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے حسن کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے نسب کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے کام کی وجہ سے نہیں ہے، یار کے کرم کی وجہ سے۔ اگر وہ کرم کرے تو وارے نیارے ہو جائے، وہ نظر پھیر لے تو پھر بڑے بڑے عزت داروں کو پھر پانی بھرنا پڑتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ہندوستان کا مغل خاندان کا آخری بادشاہ، مغل خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جس کو کہتے ہیں، جب تاج محل کے اندر ناشتے کے لیے دسترخوان بچھتا تھا تو 200 ڈشیں لگائی جاتی تھی ناشتے میں، کھانے کے لیے دسترخوان پہ 200 ڈش، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی تاریخ 200 ڈش دسترخوان لگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایک لقمہ بھی لیں تو بھی 200 ڈش تک نہیں پہنچ پائے انسان، ہے نا؟ بلکہ چھوٹے سے چڑیا کے برابر بھی آدمی تھوڑا تھوڑا سب سے لے تو بھی 200 لقمے کسے کہتے ہیں؟ اتنا شان و شوکت اور کر و فر کا معاملہ تھا۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا اینڈ یہ ہے، اختتام یہ، کہ جب وہ اپنی زندگی کا آخری مقدمہ لڑ رہے تھے کورٹ کے اندر تو ان کی زبان کچھ بول رہی تھی اور ان کا ہاتھ کچھ اشارہ کر رہا تھا، یعنی ہاتھ اور زبان میں یگانگی نہیں تھی، یکسانیت نہیں تھی۔
زبان سے کچھ نکل رہا تھا اور ہاتھ کچھ اشارہ کر رہا تھا. تو مورخ لکھتا ہے کہ زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ کچھ اشارہ کر رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کئی دن کا بھوکا تھا، تو بھوک کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے. جس کے گھر میں 200 ڈشیں بنتی تھی، اس کے کرم کی بات ہے وہ. اور پھر انڈمان کے جزیرے میں جب ناشتے کے لیے بہادر شاہ ظفر کو تشت میں ناشتہ پیش کیا گیا تو اس کے 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے ابلے ہوئے سر تھے. یہ لو، یہ ناشتہ کرو، یہ اینڈ ہے. تو آدمی کو بہت تکبر نہیں کرنا چاہیے. دولت پر، عزت پر، شہرت، سب اس کی طرف سے.